یہ گزشتہ پورا ہفتہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹی وی کے اوپر ایک عجیب و غریب ماحول دیکھا. بڑے بڑے سمجھدار اینکرز، بڑے بڑے سمجھدار جن کو انسان بظاہر بڑا عقل مند محسوس کرتا ہے، ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کس قبیل کے؟ یہ جی کارڈ سے کل کا حال بتاتے ہیں، یہ جی علم نجوم کے ماہر ہیں، یہ جی آسٹروپامسٹ ہیں، یہ جی اسٹرولوجی کے ماہر ہیں. اچھا جی ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ یہ بتائیں گے کہ 2026 کیسا گزرے گا. کُلَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. پیارے حبیب کہہ دیجئے زمین و آسمان کے مابین جو بھی غیب ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی، پیغمبر، رسول بھی جتنی اطلاع اللہ تعالیٰ دینا چاہتا اتنی ان تک پہنچ جاتی ہے. اور اگر رسول اللہ بھی کہے کہ کل آ جانا، میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہ کہیں تو آسمان سے وحی کا نزول نہیں ہوتا. رسول اللہ بھی چاہے تو وحی بھی اللہ کی مرضی سے نازل ہوتی ہے، غیب کی خبر کی اطلاع بھی اللہ کی مرضی سے نازل ہوتی ہے. اللہ چاہے تو نبی کو یہ بھی بتا دے کہ رسول اللہ کہہ رہے کل فلاں کافر یہاں پہ مرا پڑا ہوگا، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جہاں جہاں رسول اللہ نے کہا تھا ابو جہل یہاں پہ گرے گا، عتبہ یہاں پہ گرے گا، شیبہ یہاں پہ گرے گا، عین اسی مقامات کے اوپر وہ مرے پڑے ہوئے تھے. اور اگر چاہے تو اونٹ کے نیچے ماں عائشہ کا ہار پڑا ہو پتہ نہ لگے، پاؤں کے نیچے گندگی لگی ہو تو پتہ نہ چلے. میں اور آپ نبیوں کے بارے میں ذرا غور کرنا بڑی اہم بات ہے. نبیوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ ابراہیم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میں نے چھری چلائی تو بیٹے نے ذبح نہیں ہونا. اگر ابراہیم کو پتا ہو کہ میرے بیٹے نے ذبح ہی نہیں ہونا، ایمانداری سے بتائیے، ابراہیم نے چھری چلائی اور ان کو پتا ہے میرے بیٹے نے ذبح نہیں ہونا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابراہیم نے ایسی قربانی کی ہے کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک اس کی سنت کو زندہ کر دوں گا. اور آپ کہتے ہیں ان کو تو سارا ہی پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ بیٹے نے ذبح ہونا نہیں تو قربانی کیسی ہے. ان کو پتا ہے کہ میں نے آگ میں جلنا ہی نہیں تو وہ آگ میں جل جانا اللہ کے لیے وہ کیسی قربانی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو بھی نہیں پتا، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ جہلا، یہ بے دین، یہ کاہن، یہ علم نجوم کے ماہر یہ 2026 کا سارا حال بتا دیں گے. اللہ کے لیے معاشرے کو کس کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، جو علم نجوم کہانت کے اوپر ایمان لے کے آ گیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کیا، اور اس کے لیے سزا یہ ہے کہ یہ 40 دن نماز پڑھے گا اور اس کی نماز کو 40 دن اس کے نامہ اعمال سے کاٹ دیا جائے گا، ڈیلیٹ کر دی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز اس کے اوپر پھر بھی فرض ہے. وہ 40 دن کی نمازوں کی پلنٹی ہے. جس نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ یار آپ نے جو بات کہی تھی وہ سچ ہو گئی، یہ صرف یہ کہنا اگرچہ سچی ہی کیوں نہ ہوگی، ہو انسان تکے لگاتا ہے، 100 میں سے ایک تکا صحیح ہو جاتا ہے، 10 میں سے 5 باتیں. تجزیہ کرنا، مستقبل بینی، حالات و واقعات کا جائزہ لے کر اندازہ لگانا، یہ اسلام میں جائز اور درست ہے. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں ستارے نے یہاں سے وہاں چال کی ہے، اس وجہ سے جناب سید آسم منیر کا جی ذائچہ ایسا ہے جی، نواز شریف کا ذائچہ ایسا جی، فلاں کا ذائچہ جی بڑا طاقتور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث. آج رات بارش ہوئی اور کن لوگوں کے اوپر ہوئی تھی؟ اصحاب رسول کے اوپر. اور کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ پکے مومن ہو گئے. اللہ کے رسول ایک بارش سے کافر ہو گئے، صحیح حدیث ہے. ہاں کہا کیسے اللہ کے رسول؟ کہا جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کر بیٹھے اور کافر ہو گئے اور ستارے کے اوپر ایمان لے آئے. اور جنہوں نے کہا ستاروں کی حرکتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی بلکہ ستارے بھی کس کے حکم سے حرکت کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے حرکت کرتے ہیں، وہ پکے مومن ہو گئے اور ان کا ایمان پختہ ہو گیا. اور بھائی ستارے نے حرکت کی ہے، اور ستاروں کو چلانے والا کون ہے؟ جو ان علم نجوم اور کہانت. یاد رکھیے گا کاہن ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کا جن کرین اس سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے. وہ بدبخت ماضی کی بات تو بتا سکتا ہے کہ آپ گھر سے یہ کھا کے آئے ہیں کیونکہ اس کے جن نے بتا دیا یہ گھر سے یہ کھا کے آئے. اس کاہن جو ماضی کی خبر کسی حد تک بتا بھی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہا جو کہانت کے اوپر ایمان لے کے آیا اس نے میں محمد کی شریعت کا انکار کر دیا.
یہ ماضی کی کچھ باتیں بتلا کے آپ کو مستقبل کے حوالے سے خبریں دیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے، اس کلچر کو معاشرے سے دور کیجیے. اور دوسری اہم بات، سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے جس نہج کے اوپر ہیں، یہ دونوں اس وقت امت مسلمہ کے محسنوں کا کردار ادا کریں. یمن کے حوثی باغی ایک عرصے سے سعودی عرب کے خلاف ہر قسم کا فیل، ہر قسم کی کاروائی کر رہے تھے اور مسلمان امت اس حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ تھی، لیکن بعض ممالک نے اپنی پراکسیز کو بھی سعودی عرب کے خلاف حرکت دی. اس حوالے سے جمعیت اہل حدیث پاکستان کا اور پاکستان کا یہی موقف ہے کہ جو سعودیہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے. سعودی عرب نے یمن کے اندر جو بھی اقدامات کیے ہیں جمعیت اہل حدیث اس کی من وعن تصدیق کرتی ہے، اور پاکستان کی حکومت بھی الحمدللہ اس وقت صحیح ٹریک کے اوپر ہے. سعودیہ کے حوالے سے جو تعلقات اس حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ قائم کی ہے، یہ اہل حدیثوں کی نہیں، اہل اسلام کی درینہ خواہش تھی. اور اللہ کے فضل و رحمت سے اگر یہ تعلقات آگے بڑھتے رہے تو یہ دونوں مسلم ممالک امت مسلمہ میں قائد کا کردار ادا کریں گے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہمارے حاجی ریاض صاحب کے ڈرائیور عدنان صاحب کی بیوی کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہے. سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. علی رضا بھائی کے مامو جان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب